السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے ایک تھی چھوٹی، اور اس افسانے کی قلمکار ہیں قرۃ العین خرم ہاشمی۔ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے کسی بہت دور کے ایک چھوٹے سے قصبے میں خالہ جی کے بڑے سے آنگن میں دو بہویں آباد تھیں۔ لوگ انہیں چھوٹی اور بڑی کے نام سے جانتے اور پکارتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے نام نہیں تھے، نام تو دونوں کے ہی بہت پیارے تھے، مگر مشہور وہ اپنے لقب سے ہوئیں۔ کیسے؟ بات تو بہت عام سی ہے۔ پہلے خالہ جی اپنی بڑی بہو کو اس کے نام سے ہی پکارتی تھیں، مگر جب سے چھوٹے بیٹے کی دلہن لائی تھیں، اکثر باتوں باتوں میں بڑی اور چھوٹی کا حوالہ دے جاتی، کیونکہ بڑی بہو نہ صرف گھر میں بڑی تھی بلکہ قد و قامت میں بھی دیکھنے میں ہی جٹی لگتی، جبکہ اس کے برعکس چھوٹی بہو درمیانے قد کی، نرم و نازک سی تھی۔ اس لیے ان کے نام بھی بڑی اور چھوٹی پڑ گئے، یعنی کہ نئی بہو کے آنے سے بڑی بہو کو نیا نام اور پہچان مل گئی۔ خالہ جی کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انہیں اسی نام سے پکارنے لگے۔ حیرت کی بات تھی کہ دونوں عادتوں میں بھی اپنے نام کی طرح ہی ثابت ہوئی تھی۔ بڑی بہو کی عادت تھی ہر چھوٹی بات پر بہت بڑے بڑے ہنگامے کرنے کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر خوش ہونے کے بجائے بڑی بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتی، اس لیے نہ کبھی خود خوش رہتی اور نہ کسی کو رہنے دیتی تھی۔ جبکہ چھوٹی بہو اپنے نام کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر سامنے والے کا دل جیت لیتی۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اس طرح خوش ہوتی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی ہو۔ اس لیے وہ خود بھی خوش رہتی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ امی، پانی بہت ٹھنڈا ہے، مجھ سے نہیں دھلتے برتن، 12 سالہ آسماں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو گرم رضائی میں دبکی شازیہ نے سر باہر نکال کر اس کی طرف دیکھا۔ تیرا چاچا کام سے واپس آ گیا؟ شازیہ نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں امی، چاچی سالن گرم کر رہی ہیں، آسماں نے ماں کو رپورٹ دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا چاچا آنے ہی والا ہے، چل تو آ کر سو جا، صبح اسکول بھی جانا ہے، شازیہ نے نرمی سے کہا۔ مگر امی برتن؟ آسماں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گرم رضائی میں گھس جائے، مگر امی کا کہنا نہ مانتی تو کئی دن تک اس کی شامت آنی تھی۔ تیری چاچی ہے نا، دھو لے گی خود ہی، اسے بہت شوق ہے دوسروں کے کام کرنے کا، شازیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آسماں کو آدھی بات سمجھ میں آئی اور آدھی نہیں، وہ جلدی سے سر ہلاتی اپنے بستر میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو چھوٹی بہو؟ خالد نہیں آیا ابھی تک کیا؟ خالہ جی غسل خانے سے واپس آتے ہوئے باورچی خانے میں روشنی دیکھ کر وہاں چلی آئیں۔ جی آ گئے ہیں، ابھی کھانے کے برتن اٹھائے ہیں، وہی دھو رہی ہوں، ٹھنڈے پانی کے نیچے تیزی سے ہاتھ چلاتی ماہنور نے کہا۔ مگر یہ سارے برتن تو تمہارے نہیں ہیں؟ خالہ جی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ماہنور نے مڑ کر ایک نرم نگاہ ان پر ڈالی۔ بس خالہ جی، دھل گئے سب برتن، ماہنور نے کہتے ہوئے نل کا بند کیا اور اپنے دوپٹے سے ہاتھ خشک کرنے لگی۔ بڑی بہو کو اپنے کام خود کرنے دیا کر، تو اکثر اس کے برتن دھو دیتی ہے، مگر وہ تیری پڑی ایک پلیٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی ہے۔ خالہ جی نے ہمیشہ کی طرح اسے مت دینے کی کوشش کی۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے سب چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں اور باورچی خانے کی لائٹ بند کر کے خالہ جی کو سہارا دیتی ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میاں جی اکثر کہتے تھے کہ کبھی بھی کسی نیکی یا عمل کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز مت کرنا، انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل مل کر نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، ماہنور نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا اور خالہ جی کو بستر پر لٹا کر انہیں رضائی اڑانے لگی۔ میاں جی کی کیا بات تھی، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میاں جی نے اپنی نواسی کا رشتہ میرے بیٹے کو دیا۔ میں میاں جی کے پاس اکثر دم کروانے جاتی تھی، بہت نیک اور خدا ترس شخص تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خالہ جی نے کہا تو ماہنور نے فوراً آمین کہا اور خالہ جی کے کمرے کی لائٹ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔ سونے سے پہلے خالہ جی کے ذہن میں میاں صاحب کی باتیں گونجتی رہیں۔ خالہ جی بڑی سی حویلی میں مقیم میاں جی کی کئی سالوں سے مرید تھیں۔ سفید داڑھی اور سادہ سے حلیے کے مالک میاں صاحب کے مزاج میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
میاں صاحب کی جوان بیٹی اور داماد کئی سال پہلے ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ تب سے ماہنور کی ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے۔ گھر میں بہویں تھیں مگر میاں صاحب نے ماہنور کی ذمہ داری کبھی کسی اور کو نہیں سونپی تھی۔ اپنی شریک حیات کی وفات کے بعد وہ ماہنور کی زیادہ فکر کرتے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے اپنے باپ کو اکثر تسلی دیتے کہ ماہنور ہماری بھی بچی ہے، مگر میاں صاحب کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں ہی ماہنور کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ ماہنور کے رشتے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ جب خالہ جی کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے بنا کسی تاخیر کے ماہنور کا ہاتھ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالہ جی کے دونوں بیٹے میاں جی کے سامنے ہی پلے بڑے تھے، اس لیے جب خالہ جی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ماہنور کا رشتہ مانگا تو میاں جی نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ اپنی بڑھتی عمر اور بیماری کی وجہ سے ماہنور کے فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ ماہنور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت کر کے وہ بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ماہنور کی شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد ہی میاں جی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماہنور کے لیے اپنے 3 بڑے ماموؤں کے ہوتے ہوئے بھی میکے کی مضبوط بنیاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چھوٹی بہو، میرے سوٹ کی چادر ملی یا نہیں؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ الماری کے اوپر والے خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ سوٹ تو خالد نے اتار دیا مگر لگتا ہے کہ چادر وہاں ہی پڑی رہ گئی ہے۔ جلدی سے استری کر دو، مجھے درس میں جانا ہے۔ خالہ جی نے صحن میں سے آواز لگائی تو پریشان چہرہ لیے ماہنور کمرے سے باہر نکلی۔ خالہ جی، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا الماری کے اوپر والے خانے تک، ماہنور نے شرمندگی سے کہا تو خالہ جی سر پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ میری غلطی ہے، میں نے رات خالد سے شوپر تو اتروا لیا مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پورا سوٹ ہے بھی یا نہیں۔ پچھلی بار شبنم نے اسی طرح بے ترتیبی سے میرے کپڑے شوپرز میں ڈال کر اوپر والے خانے میں رکھ دیے تھے کہ پیٹیوں اور صندوق میں رکھنے کے بجائے ایسے آسانی رہے گی، مگر خالہ جی گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنے ایسے کام محلے کی لڑکیوں سے کروا لیتی تھیں کیونکہ شازیہ کو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ خالہ جی، آپ نے کام بھی تو کسے کہا ہے؟ اسی وقت شازیہ وہاں آ گئی اور طنزیہ نظروں سے ماہنور کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ خالہ جی نے پوچھا۔ خالہ جی، آپ ماہنور کا قد تو دیکھیں، کتنا چھوٹا ہے، پیڑھی پر چڑھ کر بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچا، جبکہ میں کتنے آرام سے اتار کر لے آئی ہوں۔ شازیہ نے فخریہ انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی آف وائٹ چادر آگے بڑھائی۔ شکر ہے، چل ماہنور جلدی کر، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ خالہ جی نے چادر خاموش کھڑی ماہنور کی طرف بڑھائی تو شازیہ منہ بنا کر رہ گئی۔ نہ شکریہ اور نہ کچھ اور، شازیہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی برتری ثابت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی برتری کو سراہنے یا تسلیم کرنے والے لوگ ذرا کم ہی تھے۔ یہ بات ہی اسے غصہ دلاتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آسماء کے ابا، خالہ جی نے ہمیشہ میری حق تلفی کی ہے۔ پہلے مجھے کبھی بھی وہ مقام نہیں دیا جو ایک بڑی بہو کا بنتا تھا، اور جب سے وہ میسنی ماہنور آئی ہے ان کی ساری ہمدردی اور محبت اس کے لیے ہی رہ گئی ہے۔ ہر بات میں اس کی تعریف، کیا میں کسی سے کم ہوں؟ شازیہ اپنے سرتاج کے سامنے شکایت نامہ کھولے بیٹھی تھی جو رجسٹر پر زمینوں کا حساب کتاب لکھتا کئی بار رکا تھا۔ کیا ہے بھائی، ہر وقت ایک ہی رونا؟ پہلے تم اکیلی تھی تو اس بات کا رونا روتی تھی کہ اماں تم سے زیادہ کام کرواتی ہیں، آرام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی، اور اب جب ان کی ساری ذمہ داری ماہنور نے اٹھا لی ہے تو تب بھی تمہیں شکایت ہے۔ کسی حال میں تو خوش رہنا سیکھو۔ سرتاج نے حساب کتاب غلط ہونے کا سارا غصہ اس پر نکالا اور بڑبڑاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب مجھے ہی غلط کہتے ہیں۔ آسماء، اٹھ ذرا، جا کر دیکھ تیرا باپ ضرور تیری دادی کے پاس گیا ہے، ذرا سن کر تو آ، دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آسماء اپنے سامنے کتابیں پھیلائے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ ماں کی بات پر مجبوراً سر جھکائے اٹھ گئی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ منع کر دے۔ اس کا ابھی بہت سا کام پڑا ہوا تھا جو اس نے سونے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ امی، میری کتابوں کا خیال رکھیے گا، نہیں تو یہ تینوں خراب کر دیں گے۔ آسماء نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرف دیکھا جو اسے منہ چڑھانے لگے۔ اچھا جا، کچھ نہیں کرتے یہ، شازیہ نے لاپرواہی سے کہا تو آسماء وہاں سے چلی گئی۔ آسماء، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آسماء، جو دادی کے کمرے کی پچھلی سائڈ والی کھڑکی سے کان لگائے کھڑی تھی، اپنے پیچھے ماہنور کی آواز سن کر اچھل ہی پڑی۔
महानूर के हाथ में परात थी जिसमें चावल थे। आसमा समझ गई कि वो स्टोर से चावल निकाल कर लाई है, नहीं तो शाम के वक्त घर के पिछले हिस्से में कोई नहीं होता था। कुछ नहीं चाची, वो बस ऐसे ही, आसमा ने घबराकर कहा तो महानूर ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। आसमा, अच्छी बच्चियां कभी भी दरवाज़ों या दहलीजों में खड़ी होकर छुप छुप कर किसी की बातें नहीं सुनती हैं। इसका बहुत गुनाह भी है, और अगर कोई देख ले तो आप खुद सोचो कि चाची, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो अब्बा मुझे बहुत मारेंगे। आसमा ने डर कर महानूर का हाथ पकड़ लिया और मिन्नतें करने लगी। अच्छा ठीक है, मगर तुम भी वादा करो कि आइंदा ऐसा नहीं करोगी, महानूर ने नरमी से कहा तो आसमा ने झट से सर हिला दिया। अम्मी, मैं चाची से पढ़ लिया करूं, मुझे कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, एक दिन तंग आकर आसमा ने कहा तो शाजिया ने सर हिला दिया। आसमा खुशी खुशी अपनी किताबें उठाकर महानूर के पास चली गई। तुम ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं भी सब जानती हूँ, मगर मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू वक्त नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सकूँ। आसमा को महानूर बहुत तवज्जो से पढ़ा रही थी जब शाजिया ने आकर अपने मखसूस तेज़ अंदाज में कहा। महानूर ने सर उठाकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। जी भाभी, और दोबारा आसमा की तरफ मुतवज्जो हो गई। ये बात तुम वैसे भी कह सकती थी, हर बात पर अहमकों की तरह मुस्कुराना ज़रूरी नहीं होता, शाजिया ने तंजिया लहजे में कहा तो महानूर सादगी से बोली। मियाँ साहब कहते थे कि मुस्कुराहट से खूबसूरत तोहफ़ा कुछ नहीं होता, इसलिए दूसरों को ये तोहफ़ा देते रहा करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत, शाजिया ने तंजिया लहजे में कहा और सर झटकती वहाँ से चली गई। पीछे से आती खाला जी ने उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए पास आकर बोली, तू भी किसके साथ सर खपाती है? बड़ी बहू को ऐसी छोटी छोटी बातें कब समझ में आती हैं? वो बहुत बड़ी है ना, इसलिए सिर्फ बड़ी बात ही समझ सकती है। खाला जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तबसरा किया तो महानूर सर हिलाकर रह गई, जबकि आसमा ने कुछ सोचते हुए चाची की तरफ देखा था। बड़ी बहू, मैंने तो वैसे ही एक बात कही थी, मेरा मकसद तुम्हारी बुराई करना नहीं था। सुबह मर्दों के घर से जाते ही शाजिया शदीद गुस्से में खाला जी के पास पहुंची और कल शाम कहे हुए उनके चंद जुमलों को बुनियाद बनाकर लड़ने लगी। खाला जी वजाहत दे देकर थक गईं। शाजिया ने अपने अंदर छुपा कई दिनों का हसद और जलन गुस्से की शक्ल में लफ्ज़ों में ढाल कर महानूर को भी बेनुक्त की सुना दी। महानूर उसे जवाब देने के बजाय खामोशी से वहाँ से हट गई, जिस पर शाजिया को और गुस्सा आ गया। वो महानूर को मुख्तलिफ अलकाब से नवाजने लगी, मगर महानूर ने उसे पलटकर जवाब नहीं दिया और घर के काम करती रही। दोपहर तक घर में ये हंगामा चलता रहा। बिलाखिर थक हार कर शाजिया मुँह फुलाकर अपने कमरे में बंद हो गई। शाम को आसमा के अब्बा आएंगे तो वही बात करेंगे, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। कमरे में बंद होने से पहले शाजिया ने ऐलान किया। खाला जी का दिल उसके रवैये से बहुत ख़राब हुआ, इसलिए वो उदासी से मुंह लपेट कर लेट गईं। आसमा ने शर्मिंदगी से इस मंज़र को देखा। उसे अफसोस होने लगा कि उसके बताने की वजह से ही इतनी लड़ाई हुई थी। वो दादी और चाची दोनों का उदास चेहरा देख चुकी थी। चाची भी क्या सोचती होंगी कि मैंने जानबूझकर घर में लड़ाई करवाई है। आसमा ने बेचैनी से सोचा और महानूर को ढूंढती हुई बावर्ची खाने की तरफ चली आई। महानूर कुछ सामान इधर से उधर कर रही थी। उसने मसरूफ़ से अंदाज में पलटकर आसमा की तरफ देखा। कुछ चाहिए आसमा? महानूर ने अपने मखसूस नर्म अंदाज में पूछा। आसमा झिझकते हुए आगे बढ़ी। चाची, मैंने तो अम्मी को वैसे ही वो बात बताई थी, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि, आसमा ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। महानूर ने अलमारी का खाना खाली किया और ख़ुद कलामी की। दीमक सारी लकड़ी खा गई है। महानूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ इशारा किया। ये देखो आसमा, लकड़ी की बनी मजबूत और पुरानी अलमारी को दीमक के छोटे छोटे बेशुमार कीड़ों ने कैसे खोखला बना दिया है। आसमा ने आगे होकर देखा, जहाँ लकड़ी भुरभुरी होकर झड़ रही थी और उसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बेशुमार कीड़े चल रहे थे। उफ चाची, आसमा डरकर फ़ौरन पीछे हटी। बिल्कुल इसी तरह जब छोटी छोटी बेशुमार बातें, शिकवे शिकायतें जमा हो जाएं तो वो रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देती हैं। मियाँ साहब कहते थे कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि कहीं तुम्हारी कही मामूली सी बात किसी के दिल में शक और नफ़रत का वो कीड़ा ना बन जाए जो अच्छे भले दिलों को खोखला बना दे।
महानूर ने नरमी से कहा, चाची आप बहुत अच्छी हैं, आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। आप जानती हैं कि रात के बर्तन में जानबूझकर छोड़ देती थी ताकि आप धो दें, और आप चाहती तो मेरी उस दिन वाली हरकत के बारे में सबको बता सकती थी, मगर आपने ऐसा नहीं किया। काश आप मेरी अम्मी होती या मेरी अम्मी भी आपकी तरह हो जाएं। आसमा ने प्यार से दोनों बाजू महानूर की कमर के गिर्द लपेट लिए। महानूर ने मुस्कुराकर उसका सर थपथपाया। तुम भी मेरी बच्ची हो आसमा, महानूर ने प्यार से कहा जब उसकी नज़र गुमसुम सी खड़ी शाजिया पर पड़ी। वो मैं छोटे के लिए दूध लेने आई थी, शाजिया ने फ़ौरन कहा और जल्दी से मुड़ गई, मगर महानूर ने उसकी आंखों में फैली नमी देख ली थी। एक छोटे से वाक़ये ने किसी के दिल को बहुत तेज़ी से बदल दिया था, फिर वक्त भी बहुत तेज़ी से बदला। कहते हैं कि कई साल पहले बहुत दूर किसी छोटे से कस्बे में खाला जी के बड़े से आंगन में दो बहुएं आबाद थीं। एक थी छोटी और एक थी बड़ी। आने वाले वक्त में जिनके प्यार और इत्तेफाक की मिसालें सब देने लगे, और ये सब हुआ था उस छोटी बहू की वजह से, क्योंकि वो जो छोटी थी ना, वो बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों को अपनी मोहब्बत, ईसार और साफ नियत से मोम करना जानती थी। दोस्तों, आपको मेरा आज का सुनाया अफसाना एक थी छोटी कैसा लगा? अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।